ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے فیکلٹی ٹائم کی ایک نئی ایپیسوڈ میں فوزیہ عمر آپ کے ساتھ ایک بار پھر۔ ایز یو آل نو، فیکلٹی ٹائم از اے پروگرام ڈیزائن ٹو برج دی گیپ بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی۔ اس پروگرام میں ہم مختلف اکیڈیمک ڈپارٹمنٹس کے ریپرزنٹیٹیوس کو یہاں پہ دعوت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، اس کی آفرنگس کے بارے میں اور وہ تمام اہم معلومات جو اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز 4 بڑی فیکلٹیز پر مشتمل ہے: فیکلٹی آف نیچرل سائنسز، فیکلٹی آف ایجوکیشن، فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز اینڈ فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن سے ڈاکٹر اسد منیر صاحب موجود ہیں۔ اسد منیر صاحب سن 2016 سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ہم ان سے ان کے ڈپارٹمنٹ کی مختلف آفرنگس کے بارے میں اور ان کے ڈسپلن کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ ویلکم ٹو دی پروگرام۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، تھینک یو۔ ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن، سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کچھ یونیورسٹیز میں ہم اس کو ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ یونیورسٹی میں ہم اس کو ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بنیادی فرق کیا ہے؟ میں بلکہ اس کے تھوڑے سے آغاز میں جاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ شعبہ صحافت ہوا کرتا تھا۔ بی اے لیول کے اوپر ہم کالجز کے اندر ایک صحافت کا مضمون پڑھایا جاتا تھا، اور بعد ازاں یونیورسٹیز نے بھی ایم اے صحافت کی ڈگری شروع کی، تب اس کو ایم اے کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں صحافت سے یہ اسکوپ بڑھتا گیا، کیونکہ صحافت میں عام طور پہ پرنٹ میڈیا ہی پڑھایا جاتا تھا، الیکٹرانک میڈیا تو پاکستان میں اس وقت اتنا تھا نہیں، زیادہ تر اسٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن چینل ہی ہم دیکھا کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے پاکستان میں میڈیا فلرش ہوتا ہے، میس میڈیا کے چینلز فلرش ہوتے ہیں، ویسے ویسے یہ ڈسپلن بھی ہمیں گرو کرتا دکھائی دیتا ہے۔ تو صحافت سے بعد ازاں یہ میس کمیونیکیشن میں کنورٹ ہوتا ہے۔ میس کمیونیکیشن تمام ذرائع ابلاغ کا احاطہ کرتا ہے۔ پھر کچھ یونیورسٹیز نے اس کو کمیونیکیشن اسٹڈیز کا نام دیا، کچھ نے کمیونیکیشن سائنسز کا نام دیا، کچھ نے میڈیا اسٹڈیز کا نام دیا۔ اب میڈیا اسٹڈیز وہ زیادہ فوکسڈ پروگرام ہوتا ہے، جو کہ ابلاغ عامہ کے جو چینلز ہیں ان کو فوکس کر رہا ہے، جس میں پرنٹ ہے، الیکٹرانک ہے، سوشل میڈیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ جو جرنلزم تھا وہ صرف اور صرف صحافت کے پرسپیکٹیو کو فوکس کرتا تھا۔ وہ جو اس کی دیگر ڈائمینشنز ہیں صحافت کے ساتھ، جو پروڈکشن ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ان چیزوں کو وہ کم فوکس کرتا تھا۔ تو پروگرام اسی طریقے سے ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا، اور آج مختلف یونیورسٹیز اس کو مختلف ناموں سے اپنی ڈگریز آفر کر رہی ہیں۔ بلکہ اب تو سیگریگیٹڈ پروگرامز آ رہے ہیں، فلم پروڈکشن الگ ہو گیا ہے، پرنٹ میڈیا کی الگ ڈگریز مل رہی ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی ڈگریز الگ آفر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا میں آپ کو الگ میس کمیونیکیشن کی ڈگریز آفر ہو رہی ہیں، پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ کی ڈگریز الگ آفر ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ڈسپلنز ہیں یہ میس کمیونیکیشن کی ہی برانچز ہیں۔ Keeping in view all these branches, what do you think is the scope and significance of having a degree in your discipline? میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ڈگری ہے کہ اگر آپ اس ڈگری کو صرف تھیوری کی حد تک نہ لیں اور ساتھ اس میں کچھ پریکٹیکل سکلز بھی سیکھیں، تو شاید یہ بہت لمبے عرصے تک سسٹین کرنے والی ہے، یا جب تک شاید ہیومنز ایگزسٹ کرتے ہیں یہ ڈگری شاید تب تک انسانوں کو فائدہ دے گی۔ کیونکہ انسان کو جو دوسرے تمام مخلوقات سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کی کمیونیکیشن ہے نا، ابلاغ ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اور ہمارے دنیا کا سارا نظام، جتنی انڈسٹریز قائم ہوئی ہیں، ہمارے تعلقات قائم ہوئے ہیں، وہ ہماری کمیونیکیشن کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اگر ابلاغ نہ ہو تو آج یہ آپ دیکھیے کہ ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری جو ہے یہ کولیپس کر دی جائے گی، نہ ایڈورٹائزنگ ہوگا، نہ اس میں پبلسٹی ہوگی، نہ بزنسز فلرش کر سکیں گے، ہم اپنے آئیڈیاز، ہم اپنی باتیں دوسرے تک پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ انسان واپس سٹون ایج میں چلا جاتا ہے اگر یہ سارے کا سارا کمیونیکیشن کا سیٹ اپ بیچ میں سے غائب ہو جائے۔ تو اس لیے اس سبجیکٹ کا سکوپ تو رہتی دنیا تک میں دیکھتا ہوں، اس لیے کہ بہرحال اس دنیا میں ابھی جو کچھ اسٹیبلش ہو چکا ہے، جتنے بزنسز، جتنی انڈسٹریز یا ہیومن ڈسپلنز یہاں پہ قائم ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب آپس میں کمیونیکیشن کے ذریعے جڑے ہیں، ابلاغ عامہ کے ذریعے جڑے ہیں۔ اس میں چاہے
بنیادی ہم عام طور پہ یہ میس کمیونیکیشن کی جو شخص ڈگری کر رہا ہوتا ہے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے صرف صحافی بننا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. صحافت اس کی ایک چھوٹی سی ڈائمینشن ہے. آپ پبلک ریلیشنز کا پورا ڈپارٹمنٹ، پورا شعبہ، پوری انڈسٹری اس کے گرد گھومتی ہے. ایڈورٹائزنگ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری اس ٹائم میں کہوں گا کہ وہ ایڈورٹائزنگ ہے، کیونکہ ایڈورٹائزنگ کے بغیر تمام بزنسز اس وقت فلاپ ہیں، اور ساری کی ساری میں کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج سوشل میڈیا کا بول بالا ہے، اور سوشل میڈیا کے پیچھے بھی جو کار فرما لوگ ہیں وہ ICT یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، یہ صرف IT نہیں ہے، اب ICT کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس بھی اور انفارمیشن کے ایکسپرٹس بھی. تو یہ دونوں شعبے بڑی تیزی کے ساتھ مرج ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہمیں جو انٹرنیٹ آف تھنگز نظر آ رہا ہے، آج ہمیں جو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں کمیونیکیشن اور IT دونوں کے ایکسپرٹ مل کر ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ڈگری کا اسکوپ ہمیشہ باقی رہے گا تو میس کمیونیکیشن ان میں سر فہرست رہے گی. میس کمیونیکیشن ان ڈپارٹمنٹس میں سے اور ان ڈسپلنس میں سے ہے جو آخر تک قائم رہیں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، اس وقت آپ کون کون سی آفرنگس ہیں جو کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے؟ لائک BS ہے، MS ہے، PhD ہے، گریجویشن، انڈر گریجویشن لیول کے اگر کوئی کورسز ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. جی، ڈپارٹمنٹ ہمارا جب 1986 میں اسٹیبلش ہوا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ BA میس کمیونیکیشن کا پروگرام کا آغاز کیا. BA میس کمیونیکیشن پاکستان میں میس کمیونیکیشن کا پہلا پروگرام تھا جو BA کے لیول کے اوپر اسپیشلائز پروگرام آفر کیا گیا تھا. اس سے پہلے صرف صحافت کا ایک کورس باقی کچھ یونیورسٹیز آفر کرتی تھیں اپنے BA پروگرام میں، لیکن ہمارا پورا BA 9 کورسز کے ساتھ صحافت کا ایک تھارو پروگرام تھا. اور پرانے جتنے بھی پاکستان میں صحافی دکھائی دیتے ہیں اکثریت نے ان میں سے ہمارا یہ پروگرام کر رکھا ہے. BA میس کمیونیکیشن ابھی تک جاری رہا ہمارا یہ پروگرام. بعد ازاں ہم نے اس کو پچھلے کچھ سالوں میں HEC کی گائیڈ لائنز کے مطابق BA کو ایسوسیٹ ڈگری میں کنورٹ کیا، اور اس کے کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس کے داخلے ابھی بھی جاری ہیں، ان میں ابھی بھی یہ پروگرام چل رہا ہے. اچھا، ایسوسیٹ ڈگری کے علاوہ پھر ہمارا جو دوسرا بڑا پروگرام تھا وہ MSc میس کمیونیکیشن ہے. MSc میس کمیونیکیشن میں بھی ابھی صرف کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس کے داخلے جاری ہیں. اس پروگرام کو BA کو اور MSc میس کمیونیکیشن کو ہمیں اس لیے روکنا پڑا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گائیڈ لائنز تھی کہ اب 2 سالہ پروگرامز کو ختم کر کے 4 سالہ پروگرامز شروع کیے جائیں. تو MSc میس کمیونیکیشن اور BA میس کمیونیکیشن کا جو ریپلیسمنٹ لے کر آیا گیا وہ BS میس کمیونیکیشن ہے، جو کہ ہمارے ہاں 3 بیچز میں آلریڈی اس کا داخلہ ہو چکا ہے اور وہ بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں. اور ابھی ہم BS میس کمیونیکیشن کو تھارولی ریوائز کر رہے ہیں، اس کی پورے کورسز اس کے تبدیل کر رہے ہیں، اور HEC کی نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم اس پروگرام کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں. اس میں ہم نے دور جدید کی جو ضروریات ہیں، جس میں سوشل میڈیا کے کورسز ہیں، فلم اینڈ TV پروڈکشن کے جو کورسز ہیں، وہ سارے کورسز ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں. اور یہ پروگرام ہم انشاءاللہ ہماری پلاننگ ہے کہ جو ریوائزڈ BS پروگرام ہے، اگر یونیورسٹی کی تمام باڈیز سے اس کا ود ان ٹائم اپروول ہو جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو اسی سال آٹم میں آفر کر دیں گے، وگرنہ یہ اگلے سال پہ چلا جائے گا. اور باقی اس کے میجورٹی آف دا کورسز اس کے ہمارے تیار ہو چکے ہیں، تھوڑا بہت اس پہ کام جاری. آل دی ویری بیسٹ فار دیٹ. ڈاکٹر صاحب، MS ایک بڑی اسپیشلائز ڈگری ہے اور اس وقت آبویسلی ہم اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ہر یونیورسٹی. تو ڈو یو آفر MS یا MPhil ان میس کمیونیکیشن ایز ویل؟ اف یس تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ کس سیمسٹر میں آپ اس کی آفرنگ کرتے ہیں اور اس میں ایڈمیشن لینے کے کون لوگ اہل ہوتے ہیں؟ جی، MPhil ہمارا پروگرام چل رہا ہے، کافی سالوں سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ MPhil گریجویٹ ہمارے اس ملک میں شاید سب سے زیادہ ہم لوگوں نے ہی MPhil کی ڈگریاں جو جاری کی ہوں گی. اور عمومی طور پہ MPhil کا جو داخلہ ہے وہ آٹم میں کیا جاتا تھا، لیکن MPhil اور PhD ایسے پروگرامز ہیں کہ آپ بھی بہتر جانتی ہیں کہ جیسے HEC کی گائیڈ لائنز ہیں کہ اس میں ہم نے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو مینٹین رکھنی ہوتی ہے، اور جب کبھی اس میں سیٹیں خالی ہوتی ہیں، گنجائش بنتی ہے تو ہم اس کی آفرنگ کر دیتے ہیں. اس میں پھر اتنا یہ انتظار نہیں کیا جاتا، اسٹوڈنٹس کو مزید انتظار نہیں کرایا جاتا کہ اگر آٹم میں ہے اور اسپرنگ میں سیٹیں آ گئی ہیں، عمومی آفرنگ اس کی آٹم میں ہونی ہے، تو ہم اس کا انتظار نہیں کرتے، اسپرنگ میں بھی اسٹوڈنٹس کو اس میں اپرچونٹی دے دیتے ہیں، اس میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں. MPhil میں آج کل جیسے ہمارے
ہمارے ہاں ایم فل میں داخلے جاری ہیں، اور ایم فل میں داخلے کا جو کرائٹیریا ہے وہ وہی ہے جو ایچ ای سی نے سیٹ کر رکھا ہے کہ جو اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ اپلائی کرتے ہیں aiou.edu.pk پہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، اور اپلیکیشن پروسیسنگ کی کوئی نامینل سی آئی تھنک 500 روپیہ فی ہے، وہ ساتھ سبمٹ کرتے ہیں اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپلیکیشن اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اور 22 فروری کو، یہی جو 22 فروری چند دن میں آنے والی ہے، 22 فروری 2023 کو اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ٹیسٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مین کیمپس کے اندر ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ 23 کو جو لوگ ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے ان کا 23 تاریخ کو انٹرویو ہوگا۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد ان اسٹوڈنٹس کا میرٹ بنا کر ان میں سے جو کامیاب اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا۔ اور ٹیسٹ کے بارے میں اکثر اسٹوڈنٹ سوال بھی کرتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ان کو بھی یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ ٹیسٹ ہمارا وہی پیٹرن ہے جو این ٹی ایس کا پیٹرن ہے، این ٹی ایس کے گیٹ جنرل ٹیسٹ کا جو پیٹرن ہے کم و بیش وہی پیٹرن ہے ہمارا۔ تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ تو ہمارے ہاں 1 یا 2 سوال یعنی 20 نمبر کے جو ہیں وہ لانگ کویشچنز بھی اس کے اندر ہوں گے، باقی سارا 80% جو ٹیسٹ ہے وہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا، اور اس میں سے بھی اس کا 50% پورشن ہمارے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوگا، باقی اس میں انالیٹیکل ریزننگ اور انگلش کی جو اسکلز ہوتی ہیں اور وہ جو بیسک میتھمیٹیکل اسکلز جو ہیں وہ انہی کے سوالات ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کے بارے میں بھی کچھ بتائیے کہ اس کی آفرنگ کب ہوتی ہے اور اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے کون لوگ ہیں؟ جی، عمومی طور پہ پی ایچ ڈی کی آفرنگ ہمارے ہاں آٹم میں ہوتی ہے، لیکن وہی بات کہ اسپرنگ میں بھی اس کو آفر کیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ اور پی ایچ ڈی میں ایلیجیبل وہی لوگ ہیں کہ جو ایم فل جنہوں نے پاس کر رکھا ہے فرسٹ ڈویژن یا 3 سی جی پی اے، یعنی ایچ ای سی رولز کے مطابق، ایچ ای سی رولز کے مطابق ہی جنہوں نے اس میں کر رکھا ہے وہ اس کے لیے درخواست دینے کا بھی طریقہ کار وہی ہے، اور سیٹیں ظاہر ہے لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ اور آئی ہوپ کہ اس سال ابھی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، اگر سیٹیں خالی ہوتی ہیں تو آٹم میں ہم اس کو لانچ کریں گے، آفر کریں گے پروگرام کو، وگرنہ اگلے سال یہ پروگرام آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے جو دونوں پروگرامز ہیں، آپ کا ایم فل بھی اور آپ کا پی ایچ ڈی بھی، یہ دونوں آپ کے میرٹ بیسڈ ہیں جس میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، پریویس ڈگریز کے مارکس ہوتے ہیں، اگر کوئی ایکسپیرینس ہے ڈسپلن سے ریلیٹڈ وہ ایڈ اپ ہوتا ہے، اور پھر جو میرٹ میں اویلیبلٹی آف سیٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹاپ سلاٹ کو آپ ایڈمیشن دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عمومی تاثر یہ ہے کہ ایڈمیشن سیکیور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر ڈگری آپ آسانی سے لے ہی لیتے ہیں۔ تو ریسرچ کی ڈگری میں یہ بات کس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ درست ہے؟ میرا تو خیال ہے، میں یہ کہوں گا کہ ایڈمیشن لینا بھی مشکل ہے، اور ایڈمیشن کے بعد ڈگری حاصل کرنا وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے داخلہ لے لیا تو اب ہم آپ کو ڈگری دے کے ہی نکالیں گے، آپ کو ڈگری ارن کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنا آپ ثابت کرنا پڑے گا۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی خصوصی طور پہ چونکہ ریسرچ ٹریک پہ ہم فوکسڈ ہیں، تو جب تک آپ بین الاقوامی معیار کے مطابق ریسرچ نہیں کر کے یہاں پہ سبمٹ کرتے، اور اس کو بین الاقوامی ماہرین اور لوکل ماہرین دونوں جب تک اس کو اکنالج نہیں کرتے، آپ کو ڈگری نہیں ملے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو عمومی تاثر ہے کہ بس اوپن یونیورسٹی میں داخلہ بھجوایا اور ڈگری آپ کے گھر آ جائے گی، اور وہ بھی شاپر میں ڈال کے، بلکہ ڈبل شاپر کر کے، تو ایسا یہ قطعاً نہیں ہونے جا رہا۔ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور الحمدللہ ہم وہ یونیورسٹی ہیں جہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے سب سے زیادہ درخواستیں آتی ہیں، ملک بھر سے ہمارے پاس درخواستیں آتی ہیں، اور بہت لمیٹڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے ٹیسٹ اور انٹرویوز کو کوالیفائی کرنے کے بعد یہاں پر داخلہ لے پاتے ہیں، اور اس میں سے بھی چند ایک اسٹوڈنٹس جو کورس ورک تو پاس کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ ریسرچ شروع ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں شاید یہی ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ کریں یا نہ کریں، یا اینڈ پہ کہیں سے کسی کا تھیسس اٹھا کے یہاں جمع کروا دیں تو ڈگری مل جائے گی۔ انہیں پھر ان دی اینڈ مایوس ہو کے اپنی ڈگری چھوڑنی بھی پڑ جاتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں پہ کوالٹی آف ورک جب تک وہ سبمٹ نہیں کریں گے تب تک وہ ڈگری ارن نہیں کر سکیں گے۔ آبویسلی جی ریسرچ بیسڈ ڈگری ہے، اور ریسرچ بیسڈ نہ بھی ہو تو کوئی بھی ڈگری، سرٹیفکیٹ، ڈپلوما، اینی تھنگ، کسی بھی پروگرام میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں ریگرسلی، پیشن کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ اس علم کو حاصل کرتے ہیں، اور جب آپ پوری تندہی کے ساتھ کسی علم کے حصول کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر آبویسلی وہ بہت آپ کے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یو لرن اے لاٹ، فروٹفل بھی ہوتا ہے، اینڈ یو انجوائے لرننگ ایز ویل۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور خاص طور پہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ان ڈپارٹمنٹس میں سے ہے جہاں پہ اپلیکیشنز بہت زیادہ آتی ہیں ایڈمیشن کے لیے. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کا یہ کلیم ہے کہ سب سے زیادہ اپلیکیشنز اور اپلیکینٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ واٹ میکس یور ڈپارٹمنٹ ڈسٹنکٹیو اینڈ ڈسٹنگوشڈ فرام ادر ڈپارٹمنٹس جو کہ آپ ہی کا ڈسپلن پاکستان میں اس وقت آفر کر رہے ہیں؟ اگر ہم اکیڈیمیا اور انڈسٹری دونوں کی بات کریں تو ہی مین فیلڈز ہیں جو لوگ خاص طور پہ جو لوگ ریسرچ کی ڈگریز کر کے جاتے ہیں تو وہ انہی دونوں میں زیادہ تر اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا بڑا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس میں ہمارے گریجویٹس نہ ہوں. آپ یو نیم اے چینل, یو نیم اے نیوز پیپر, یو نیم اے میڈیا ہاؤس اینڈ ویل اسٹارٹ کاؤنٹنگ آر اسٹوڈنٹس. یہ اسٹوڈنٹس ہمارا فخر ہیں اور ہمارا سر بلند کیے رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اپنے اکیڈیمیا کی تو اس وقت بھی میرے علم کے مطابق 8 سے 9 یونیورسٹیز کے HODs ہیں, ڈپارٹمنٹس, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے گریجویٹ ہیں, جو اس وقت سٹنگ پوزیشن میں اس وقت ہم موجود ہیں اپنی ذمہ داریاں. اور ہم کہتے ہیں, ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہوگی کہ جس کے اکیڈیمیا میں کوئی نہ کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ نہ ہو, بلکہ چند ایک ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جن کے 100% سٹاف ہمارا گریجویٹ ہے, جنہوں نے ہم سے ریسرچ کی یا ماسٹرز کی یا PhD کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے. 2-3 یونیورسٹیز تو اس وقت ایسی موجود ہیں کہ جن میں لیٹ سے ان کے اگر 11 فیکلٹی ممبرز ہیں تو 11 کے 11 ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اس ٹائم. یہ ہمارا دیٹ از کمینڈیبل اور یقیناً ایک ایسی چیز ہے جس کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اس وقت کتنی فیکلٹی ممبرز ہیں آپ کے پاس اور ان کی کوالیفیکیشن کے حساب سے ان کی اسپیشلائزیشن کے بارے میں تھوڑا بتائیے. ہم 6 فیکلٹی ممبرز ہیں اور 6 کے 6 PhD ہیں الحمدللہ. اس میں پوسٹ ڈاک بھی ہیں, اس میں فارن کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں اور بڑے سینئر لوگ ہیں اور US سے, جرمنی سے پڑھ کے لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, فیوچر ویژن کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو ایک پروگرام اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں, سوال کو 2 سوالوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ایک تو آپ اپنی فیوچر ویژن بتائیے اور دوسرا یہ بتائیے کہ کیا آپ مستقبل میں کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں. آپ کا ایک پروگرام تھا MSc ان TV پروڈکشن جس میں بہت زیادہ ایڈمیشنز بھی ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی ریپیٹڈلی ہمیں فونز آ رہے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بڑے انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. تو سنس وہ HEC کی پالیسی کے حساب سے ماسٹرز کی ڈگری کیونکہ اب نہیں اس طرح آفر کی جاتی تو یہ پروگرام بھی ظاہر ہے ختم ہو گیا. تو کیا فیوچر میں کوئی آپ ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ جو TV پروڈکشن کی اسپیشلائزیشن ہے اس کو BS میں یا کسی اور فارم میں آفر کریں؟ انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری پوری اس کے اوپر ڈیلیبریشن موجود ہے اور صرف اس میں تھوڑی سی یہ قباحت تھی کہ جب تک یہ پروگرام MSc کے لیے چلتا رہا تو اس وقت چونکہ یہ پریکٹیکل نیچر کا بھی تھا اور MSc کے اسٹوڈنٹس تھوڑے سے زیادہ میچور ہوتے ہیں تو کافی سارا کورس آؤٹ لائنس کے اوپر بھی وہ مینیج ہو جاتا تھا یہ پروگرام. اس کی بہت زیادہ بکس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن چونکہ BS میں اس کو لانے کے لیے کچھ کتابوں کی تیاری ضروری ہے, ہماری یونیورسٹی کی پالیسی کے مطابق BS پروگرام بغیر بکس کے ہم لانچ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہے اس پروگرام کے لیے, کچھ کتب لکھنے کے لیے اور اس کو ری آرگنائز کرنے کے لیے. یہ ہمارا انتہائی ویلیوبل پروگرام رہا اور یہ پاکستان میں کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا پہلا پروگرام تھا جو پریکٹیکل نیچر کا تھا اور ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا اس کے اندر. اور الحمدللہ ہمارے اس ڈگری کو حاصل کرنے والے تمام کے تمام اسٹوڈنٹس اس ٹائم میڈیا میں اچھی پوزیشنز پہ سرو کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی جو بہت اسٹرگلنگ فیز میں ہو. اور ٹیلی ویژن پروڈکشن ایک بہت تھارو ڈگری تھی جس میں 80 to 90% کنٹینٹ جو تھا وہ پریکٹیکل نیچر کا تھا, جس میں سیٹ ڈیزائننگ, کیمرہ آپریشنز تھیوری اور پریکٹیکل دونوں اس میں تھے, لائٹنگ کے تھے, سیٹ کے کورسز تھے. تو ان کورسز کو ہم BS میں کرنے کا ہم بالکل ارادہ رکھ رہے ہیں اور اس کے لیے آلریڈی ہم ڈیلیبریٹ کر چکے ہیں. ابھی سر دست چونکہ ہمارا بڑا پروگرام تھا MSc میس کمیونیکیشن جس میں ہمارے ہر سال 800 900 1000 تک داخلے ہوا کرتے تھے,
اس پروگرام کو ہمیں بی ایس کے اوپر کنورٹ کرنا اور پھر بی ایس کی جو ایچ ای سی کی نئی گریجویٹ پالیسی ہے اس کے تحت اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں وقت درکار تھا. اس سال ہمارا انشاءاللہ بی ایس کا بی ایس میس کمیونیکیشن پورا پروگرام ریوائز ہو جائے گا اور اگلا ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم نے ایم ایس سی ٹیلی ویژن پروڈکشن کو بی ایس کے اندر کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. زبردست. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پریکٹیکل سکلز تو جو آپ سکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, what message do you have for those who are aspiring to take admission and get admission in your department? میسج یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کے, چاہے یہ یونیورسٹی ہے یا کوئی بھی یونیورسٹی ہے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے داخلہ لیا, آپ نے ڈگری لی اور اس کے بعد آپ کے گھر سے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا کسی ٹی وی چینلز کے پروڈیوسر کی سیٹ تک اور آپ کو وہاں پہ وارم ویلکم کیا جائے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو اس ڈگری کے دوران تھارولی اسکلز سیکھنی ہے, کیونکہ جب ڈگری آپ کو صرف اس قابل بنائے گی کہ آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے, آپ وہاں پہ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے, مے بی آپ سلیکٹ بھی ہو جائیں, لیکن وہاں پر کتنے دن آپ سروائیو کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل سکلز ریکوائرڈ ہیں. تو اپنے ان 2 سالوں کے ٹائم پیریڈ کو یا 4 سال کے بی ایس کے ٹائم پیریڈ کو صرف کورس کے الفاظ سیکھنے پہ ضائع مت کیجیے. ہمارے سسٹم میں جو تھوڑا سا ایک ڈرا بیک ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹیکل کمپوننٹ کم ہے, تو اس پریکٹیکل کمپوننٹ کو اس دوران خود سیکھنے کی کوشش کیجیے. جو ہم نے انٹرنشپ کی اپرچونٹی دی ہے اور انٹرنشپ کو مینڈیٹری کیا ہوا ہے, اس انٹرنشپ کو بالکل ایمانداری کے ساتھ ارن کیجیے. اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کیجیے, کیونکہ یہ آپ کو میڈیا روٹین سکھائے گی, یہ پریکٹیکل ورک سکھائے گی, یہ کام سیکھنے میں معاون ہوگی. اور کسی بھی میڈیا انڈسٹری کو ڈگری یافتہ لوگوں کی کم اور اسکلڈ لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے. تو ان 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں اپنے آپ کو اسکلفل بھی کیجیے, آئی ٹی ریلیٹڈ کورسز کیجیے جو پہ ان کو انہینس کیجیے. اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ان چیزوں کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر ہر چیز کے ٹیوٹوریلز موجود ہیں. ان ٹیوٹوریلز کو دیکھیے, ان سے لرن کیجیے اور اپنے آپ کو اسکلفل ورکر کے طور پر لے کے جائیے. پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چینل, کوئی بھی آرگنائزیشن آپ کو لینے سے انکار کرے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, آپ کی ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو میم, بہت شکریہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, لرننگ از اے کنٹینیوس پروسیس وچ ڈیمانڈس ڈیووشن, پیشن اینڈ اے کانسٹنٹ ہارڈ ورک. منزل کو پانے کے لیے ڈگریز امپورٹنٹ ہوتی ہیں, آپ کو ان زینوں تک لے کے جاتی ہیں جو آپ کو اوپر چڑھنے کا راستہ دیتی ہیں, لیکن اس کے بعد آپ نے کتنا اوپر جانا ہے وہ آپ کی محنت اور جو چیز آپ نے سیکھی ہے وہ یہ متعین کرتی ہے کہ آپ نے کہاں تک اوپر جانا ہے. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. اللہ حافظ.